بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پرسنل دیسی ہیلتھ۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے پرسنل دیسی ہیلتھ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کی اصلاح کرنا ہے، خاص طور پر شادی شدہ افراد کے لیے جن میں شادی کے بعد مردانہ کمزوری ہو گئی ہو، بانجھ پن، اولاد نہ ہونا، حمل ٹھہرنا اور ضائع ہو جانا، اور حمل میں کون سی غذا مفید ہے، حمل کے بعد بچے کے لیے اور ماں کے لیے کون کون سی اشیاء ضروری ہیں، اس کے علاوہ اعصابی کمزوری، بانجھ پن ان کا ہو جانا، اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی، جنسی صفائی ستھرائی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ تو ناظرین، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں، اعصابی کمزوری کی طرف چلتے ہیں کہ علامات کیا ہیں۔ اعصابی کمزوری، نروس ویکنس، ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کا اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں انسان کے اعضاء کا درست طریقے سے کام نہ کر سکنا شامل ہے۔ علامات میں کانپنا، اعضاء کو مکمل طور پر ہلا نہ سکنا اور چلنے میں تکلیف جیسے مسائل شامل ہے۔ مریض کو سونے میں دشواری کے ساتھ ساتھ جذباتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بیماری کے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ ورزش کرنا اس بیماری میں مبتلا افراد کے لیے دوا کی طرح اہم ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ورزش بہت شدید نوعیت کی ہو، ہلکی پھلکی ورزش کو بھی انسان اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اعصاب ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم اور لازمی حصہ ہے۔ معاشی تفکرات، بے یقینی کی کیفیت اور ملکی حالات نے ہم سب کو اعصابی مریض بنا دیا ہے۔ اعصاب حرام مغز سے جڑا وہ نظام ہے جو پورے جسم کے تمام تر افعال کو کنٹرول کرنے میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔ اعصاب ہمارے جسم کی حرکات و سکنات کو منظم کر کے دماغ سے اعضاء اور اعضاء سے دماغ تک پیغام رسانی کا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ اعصاب ڈوری نما ریشے ہیں جو دماغ کو بدن انسانی کے دیگر نظاموں سے مربوط رکھے ہوئے ہیں۔ جب اعصاب میں کمزوری واقع ہو یا ان کی کارکردگی میں نقص آنے لگے تو انسانی بدن بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اعصابی کمزوری کے مجموعی صحت پر اثرات کیا ہیں؟ اعصابی کمزوری سے پورا بدن کمزوری میں مبتلا ہونے لگتا ہے، کیونکہ نہ صرف عصبی نظام بلکہ انسانی جسم کے تمام تر نظام میں انسانی جسم کے تمام تر نظام ہی دماغ کے تابع افعال سر انجام دیتے ہیں، اور بال واسطہ یا بلا واسطہ یہ سب اعصابی نظام سے مربوط بھی ہوتے ہیں۔ یوں جب اعصابی نظام کی کارکردگی میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو پورا بدن انسانی متاثر ہونے لگتا ہے۔ جسمانی کمزوری نمایاں ہو کر سستی اور کاہلی کا غلبہ ہونے لگتا ہے، چہرہ بے رونق ہو کر افسردگی سے چھپانے لگتی ہے، پورے بدن میں دردیں اور کندھوں، کمر اور ٹانگوں میں شدید درد ہونے لگتا ہے، بھوک کم ہونے کی وجہ سے کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، نتیجتاً انسان نحیف و ضعیف ہو کر وقت سے پہلے ہی موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، طبیعت میں اداسی اور اقتحاط نمایاں ہونے لگتی ہے۔ بعض اوقات مریض مایوسی اور نا امیدی میں اس قدر گر جاتا ہے کہ سوسائڈ تک کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ گھبراہٹ یعنی انگزائٹی اور خوف سے ہاتھ پاؤں سرد اور ٹھنڈے پسینے میں بکثرت آنے لگتے ہیں۔ علاوہ ازیں کئی دیگر عوامل جیسے ضعیف دماغ، خون کی کمی، ذیابیطس، لو بلڈ پریشر، کثرت فکر و غم، اچانک صدمہ، نشہ آور اشیاء کا بکثرت استعمال بھی اعصابی کمزوری کا سبب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مرض کے اعصاب پر غور کریں، اپنے
اپنے معالج کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بعد ازاں اپنے معالج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی خوراک کو متوازن کریں۔ پھل، دودھ اور خشک میوہ جات کی مخصوص مقدار کو اپنی روزمرہ غذا میں لازمی شامل کریں۔ گھریلو تراکیب یہ ہے: بطور گھریلو ترکیب فوری تسکین کے لیے میجک آئل کا پٹھوں پر ہلکا مساج کریں اور آدھے گھنٹے تک اعصاب کو ہوا نہ لگنے دیں۔ درد سے وقتی نجات حاصل ہوگی۔ مستقل طور پر اعصابی دردوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کریں، جیسا کہ کھجور 7 عدد دودھ میں پکا کر رات کو سوتے وقت کھجوریں کھا کر دودھ پی لیا کریں۔ کشمش 15 گرام، مغز بادام 10 عدد اور سیاہ چنے 15 گرام رات کو بھگو کر صبح نہار منہ کھا کر نیم گرم دودھ پی لیا کریں۔ اسی طرح مغز بادام، مغز اخروٹ، مغز پستہ، مغز چلغوزہ اور مغز فندق ہم وزن صفوف بنا کر برابر وزن مصری ملا کر صبح و شام نہار منہ دودھ کے ساتھ 1 گلاس دودھ ہو اور 1 بڑا چمچ ملا کر استعمال کریں۔ سلاجید، ادراکی، فلفل، سیاہ، اشنا اور کشتہ فولاد 1 گرام باہم ملا کر چنے برابر گولیاں بنا کر 1 گولی صبح اور شام کھانے کے بعد کھا لی جائے۔ دھیان رہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض مندرجہ بالا تراکیب اپنے معالج کے مشورے سے استعمال میں لائیں، ورنہ مزید مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اعصابی کمزوری سے نجات پانے کے لیے بازار میں ادویات بآسانی دستیاب ہیں۔ لبوب کبیر دوا، المسک جواہر، خمیر ابریشم خاص، حب جواہر، حب عنبر، مومیائی وغیرہ اعصاب کو تقویت کے لیے قابل بھروسہ ادویات ہیں۔ پرہیز کسی بھی مرض سے چھٹکارا پانے کا لازمی عنصر مانا جاتا ہے۔ بادی، ترش، تکیل اور غیر ضروری چکنائیوں سے بچا جائے۔ ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے مضبوط ہو کر آپ کے تن و من کو مضبوطی فراہم کرنے والے بن جائیں گے۔ ناظرین، شادی شدہ افراد کے لیے اب نسخہ پیش کر رہا ہوں جو کہ اپنی زندگی میں جنسی خواہشات کو بڑھانے کے خواہش مند ہوں اور بھرپور سیکس کے خواہش مند افراد ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی صحت مند اور سیکس سے بھرپور ہو۔ جسم کے دوسرے نظاموں کی طرح سیکس کا بھی ایک نظام ہے جسے ہارمونز چلاتے ہیں، اور اس نظام کا مقصد انسان کی نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ خوشگوار جنسی تعلق آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل زیادہ تر لوگوں کا طرز زندگی ان کی ازدواجی زندگی پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ یا شراب نوشی، نیند پوری نہ ہونا، زیادہ دوائیوں کا استعمال اور مضر صحت غذائیں بھی شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سے طبی اور قدرتی طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مؤثر اور اہم طریقہ اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے۔ ان غذاؤں میں کچھ سبزیاں اہم ہیں جو آپ کے جنسی تعلق کو زیادہ خوشگوار بنانے میں مدد دیتی ہیں، جیسا کہ چقندر۔ اس میں آئرن وافر مقدار میں موجود ہے، لہذا چقندر سیکس سے بھرپور زندگی کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں موجود نائٹریٹس دوران خون کو بڑھاتے ہیں اور جنسی قوت بہت زیادہ مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالک، اس میں فولک ایسڈ، زنک، آئرن اور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پالک زیادہ مؤثر طریقے سے اسپرمز کو متحرک کرتی ہے
اور زیادہ جنسی قوت عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد پیاز، اس میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں جس کی بنا پر پیاز سپرم کی تعداد اور جنسی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ پیاز اعضائے تناسل کی طرف دوران خون کو بڑھا کر بھرپور سیکس میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ٹماٹر میں ایک خاص جزو لائسوپین ہوتا ہے جو قدرتی طور پر شہوت کو بڑھاتا ہے اور قوت بخش کو جنسی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ سوہنجنا، سبز ڈنڈیوں کی شکل کی اس سبزی میں زنک وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ سیکس کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جنسی قوت وافر مقدار میں مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سپرم کو متحرک کرتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حمل ٹھہرنے کی جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حمل کی بہت سے علامات ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ زندگی کا اہم وقت ہوتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ حمل ٹھہرنے کی کچھ علامات میں بتا رہا ہوں۔ حمل کی سب سے اہم علامات تو ماہواری کا نہ آنا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کے ایام میں ماہواری باقاعدہ تھے اور آپ نے بغیر کسی حفاظتی اقدامات کے ہم بستری کی ہے تو اگلی ماہواری کے ایام کے 10 دنوں بعد بھی ماہواری نہ آئے تو اس صورت میں یہ خیال آ جانا چاہیے کہ حمل ٹھہر چکا ہے، کیونکہ اگر ماہواری اس سے پہلے ہمیشہ باقاعدگی سے آئی ہو تو ایک بار ماہواری نہ آنے کا سب سے بڑا سبب حمل ٹھہرنا ہی ہے۔ البتہ اگر اس سے پہلے بھی ماہواری باقاعدہ نہیں تھی تو پھر دوسری علامات جاننا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، حمل ٹھہرنے کی دوسری علامت یہ ہے، چھاتیاں بڑی اور زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ چھاتیوں کی سطح پر نسوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ نپل کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور ارد گرد کی جلد کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین کو صبح بستر سے اٹھنے کے بعد متلی ہوتی ہے اور صبح کے وقت طبیعت خراب رہتی ہے۔ بعض خواتین کے ساتھ ایسی صورتحال دن کے باقی اوقات میں بھی ہو سکتی ہے۔ متلی کی یہ کیفیت حاملہ خواتین کے جسم میں ہارمونز کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور عام طور پر یہ وہ پہلی علامت ہوتی ہے جو اکثر خواتین محسوس کرتی ہیں۔ عام طور پر یہ حمل کے 14 ہفتوں تک خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بعض عورتوں میں پیشاب زیادہ آنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر خواتین دن میں 3 سے 5 مرتبہ پیشاب کرتی ہیں اور انہیں رات کو سوتے میں پیشاب کرنے کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا، جبکہ حمل کے دوران اکثر خواتین کو دن میں ہر 1 یا 2 گھنٹے کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور رات کو سوتے میں بھی 1-2 مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ حاملہ خواتین کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو انہیں عام طور پر پسند ہوتی ہیں بے ذائقہ لگنے لگتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سب حاملہ خواتین میں یہ علامات نہیں پائی جاتی، تو اگر آپ کے ایام ماہواری باقاعدہ رہے ہیں اور اس بار آپ کو ماہواری کچھ دن گزرنے کے باوجود بھی نہیں آئی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہو، تو فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں۔ اور حمل ہو جانے کے بعد اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہو تو دوران حمل وہ اشیاء استعمال کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دوران حمل زیادہ چکنائی والی چیزیں کھانے سے آپ کے بچے کا ذہن صحت مند رہتا ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہو
تو آپ کو صحیح غذا لینی ہوگی۔ یہ بات مذاق نہیں، دوران حمل صحیح غذا کا استعمال بچے کے دماغ کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ غذائیں نہ صرف بچے کا حافظہ تیز کرتی ہیں بلکہ ذہنی مسائل جیسے الزائمر کی بیماری سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ زیادہ چکنائی والی غذا آپ کے ہونے والے بچے کو الزائمر کی بیماری سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق فیٹس والی غذا جیسے سالمن، میوے، پنیر، اوکاڈوے کے دوران حمل استعمال سے بچے کے ذہن میں ہونے والی ایسی تبدیلیوں سے حفاظت رہتی ہے جو مستقبل میں الزائمر کے بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ ماضی میں کی گئی تحقیق کے مطابق چند لوگوں کی ماؤں کو الزائمر کی بیماری ہوتی ہے، ان کی فیملی میں اس بیماری کے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس معاملے میں غذا اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس بیماری سے بچا سکتی ہے۔ ذہین بچے کی پیدائش کے لیے حمل کے دوران ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، ان غذاؤں کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بچے کو نئی چیزیں سیکھنے اور آگے بڑھنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، جس کے لیے آپ بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو مستقبل میں ذہن اور توانا رکھنے کے لیے دوران حمل میں چکنائی والی اشیاء اور وہ غذا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ استعمال کرائیں۔ چکنائی والی مچھلی، سالمن اور میکریل مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ وافر مقدار میں ہوتا ہے جو بچے کی ذہنی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 یا اس سے زیادہ مرتبہ چکنائی والی مچھلی ضرور کھائیں۔ پتوں والی سبزیاں، ہری سبزیاں جیسے پالک اور دالوں میں فولک ایسڈ ہوتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء بچے کے ذہن کو کسی طرح کا نقصان پہنچنے سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ بچے کو ذہنی اور قلبی پیچیدگیوں سے بچاتا ہے۔ بلیو بیریز میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کی بنا پر بلیو بیریز بچے میں محسوس کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ یہ پھل الزائمر اور دل کی بیماریوں سے بچے کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر بلیو بیریز نہیں کھانا چاہتے تو اس کے بدلے ٹماٹر، رس بیری، بلیک بیری اور پھلیاں لے سکتے ہیں۔ انڈوں میں امائنو ایسڈ کی ایک قسم کولین ہوتی ہے۔ یہ بچے کی ذہنی صلاحیت اور یادداشت کو بڑھاتی ہے۔ انڈوں میں پروٹین کی مقدار زیادہ اور کم کیلوریز ہوتی ہے۔ بادام میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز موجود ہیں جو ذہنی نشوونما کو تیز کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا ہونے والا بچہ ذہین ہو تو اپنی غذا میں مٹھی بھر بادام بھی شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ بادام میں دوسرے اہم غذائی اجزاء جیسے میگنیشیم، فیٹس، پروٹین اور وٹامن ای بھی شامل ہے۔ اگر آپ بچے کی ذہنی صلاحیت کو بڑھانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے دوران حمل مونگ پھلی بھی کھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخروٹ میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی حاملہ خواتین اپنی غذا میں شامل کر سکتی ہیں۔ گریگ یوگرٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی ذہنی نشوونما کے لیے نرو سیلز کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوران حمل اپنی غذا میں پروٹین والی غذائیں ضرور شامل کی جائیں۔ گریگ یوگرٹ پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بچوں کی ہڈیوں کی نشوونما کے لیے بھی اچھی ہے۔ ساتھ ہی گریگ یوگرٹ میں آیوڈین بھی موجود ہے جس کی وجہ سے بچے کا وزن کم ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنیر وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی بچے کی ذہنی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے۔
حاملہ خواتین مین وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے کا آئی کیو لیول کم ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کا آئی کیو لیول اچھا ہو تو اپنے اندر وٹامن ڈی کی کمی نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے صبح کے وقت دھوپ میں بھی بیٹھیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ میں اضافے کے لیے جو قدرتی اشیاء ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماں کا دودھ بچے کی پہلی غذا ہے۔ بچے کی اچھی صحت اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اسے فارمولا ملک کی بجائے صرف ماں کا دودھ دیا جائے۔ پیدائش کے بعد بچوں کو ماں کا دودھ دیا جاتا ہے، لیکن اکثر مائیں کچھ ہی عرصے میں بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہیں اور اسے فیڈر لگا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بار بار بیماریوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ ماں کا دودھ چھڑانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ دودھ کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا اور بچہ بھوک کی وجہ سے روتا رہتا ہے، لہذا مجبور ہو کر ماں بچے کو فیڈر لگا دیتی ہے۔ کچھ قدرتی طریقوں سے ماں کے دودھ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ناظرین، پانی آپ نے زیادہ سے زیادہ پینا ہے۔ یوں تو ہر شخص کی پانی کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن دودھ پلانے والی ماؤں کو روزانہ 8 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے، ہر حالت میں پینا چاہیے۔ خاص طور پر جب بچے کو دودھ پلانے بیٹھے تو 1 گلاس پانی پی لیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کو دوسری خواتین کے مقابلے میں 500 اضافی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ماؤں اپنی خوراک میں پروٹین والی غذائیں جیسے مچھلی، انڈے، دودھ، دہی، سبزیاں، جو اور میتھی کے بیج شامل کریں۔ 1 چمچ میتھی کے بیج 1 کپ پانی میں بھگو کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ صبح کے وقت 5 منٹ تک ابالیں، پھر اس چائے کو چھان کر اس میں شہد ملا دیں۔ وائٹامنز ضرور لیں۔ ماہرین کے مطابق دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے کیلشیم، وٹامن ڈی، آئرن اور فولک ایسڈ بہت ضروری ہے۔ ان وٹامنز اور منرلز کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال ماں کے دودھ میں اضافے کو یقینی بناتا ہے۔ بچے کو جلدی اور بار بار فیڈ کرائیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، لہذا جب بھی بچہ روئے یا دودھ زیادہ آتا محسوس ہو، بچے کو دودھ پلائیں۔ دونوں طرف سے برابر پلائیں۔ بچہ جتنا دودھ پیے گا، دودھ کی پیداوار میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ بچے کو دونوں طرف سے دودھ پلائیں اور بریسٹ کو بالکل خالی کر دیں۔ اسی طرح دودھ دوبارہ بننا شروع ہو جائے گا۔ اس کے اچھے ٹپس: ابتدائی 6 ماہ تک بچے کو اپنے پاس سلائیں۔ بچے کی بھوک کا خاص خیال رکھیں۔ بچے کو چسنی نہ لگائیں۔ صحت بخش غذا کھائیں۔ زیادہ پانی اور ورکولائٹس پئیں۔ ضرورت کے مطابق آرام کریں۔ چست کپڑوں کی بجائے ڈھیلے کپڑے پہنیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران جو مسائل پیش آتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کا حل یہ بھی بتا رہا ہوں۔ حاملہ خواتین کو دوران حمل بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پورے 9 ماہ تک کسی نہ کسی تکلیف سے دوچار رہتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایسا ہر عورت کے ساتھ ہو، لیکن اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دوران حمل آپ کو کیا مسائل درپیش آ سکتے ہیں۔ حمل کی عام علامات میں ہر وقت تھکن محسوس ہونا، صبح کے وقت سستی طاری ہونا، بھوک زیادہ لگنا شامل ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سی علامات ہیں
جو حمل کی وجہ سے جسم میں ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے لیے آپ کو ان سے نپٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں کوئی بھی ایسی علامات ظاہر ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہر خاتون کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی علامات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں جو آپ کے ساتھ ہو وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہاں میں آپ کو ایسی علامات کا ذکر کر رہا ہوں جو دوران حمل آپ کے جسم میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ پیلوس مطلب پیڑوں میں شدید درد اٹھنا۔ بعض اوقات آپ کو پیلوس میں درد اٹھ سکتا ہے۔ یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر درد حمل کے آخری دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ درد اس وقت ہوتا ہے جب بچے کے وزن کی وجہ سے نیچے کی جانب زور پڑتا ہے، لیکن اس میں پریشان ہونے یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پیشاب نہ روک پانا۔ عام طور پر حاملہ خواتین کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہانستے ہوئے یہاں تک کہ چلتے ہوئے بھی پیشاب روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ دانی میں موجود بچے کا پورا زور بلیڈر پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل نارمل بات ہے جس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن پیلوک فلور یا کیگل ایکسرسائز کے ذریعے ان مسلز کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ اس طرح یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ ویجائنل ڈسچارج۔ کچھ خواتین کو حمل کے آغاز میں اور پھر آخری دنوں میں بھی بہت زیادہ ڈسچارج کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جب آپ حاملہ ہوتی ہیں تو آپ کے جسم میں ہارمونز منتشر ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سرکس اور ویجائنا میں انفیکشن کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ڈسچارج جسم کو انفیکشن سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ رہا خارج ہونا۔ اکثر حاملہ خواتین کو اس کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوران حمل آپ کا جسم ریلیکسن اور پروگیسٹرون ہارمونز خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمونز معدے کے مسلز کو سکون بخشتے ہیں، جس سے ہاضمے کا عمل سست ہو جاتا ہے اور پیٹ میں گیس بننے لگتی ہے۔ ہلکی ورزش اور واک سے آپ کو اس مسئلے سے نجات مل سکتی ہے۔ بے خوابی۔ حمل کی علامتوں میں ایک علامت بے خوابی بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر حاملہ خواتین کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ بھی ہارمونز میں تبدیلی ہوتی ہے اور یہ مسئلہ بھی ڈیلیوری کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوران حمل نیند کے لیے سکون بخشنے والی ورزش کریں اور گہری سانسیں لیں۔ سونے سے پہلے گرم پانی سے غسل اور میڈیٹیشن مراقہ سے بھی اچھی نیند آنے میں مدد ملے گی۔ جسم میں خارش ہونا۔ دوران حمل جسم میں خارش کبھی بہت تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ خارش بہت شدید ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جسم پر خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ کبھی اس میں درد بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ تکلیف ڈیلیوری کے بعد تک رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے کوئی مرہم لکھوا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خارش کی جگہ پر کھانے کا سوڈا اور ناریل کا تیل ملا کر بھی لگا سکتے ہیں۔ اس سے بھی وقتی طور پر آرام آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، وہ جوڑے، وہ شادی شدہ افراد جو چاہتے ہو کہ ان کی زندگی سیکس سے بھرپور ہو، تو وہ میری ان باتوں پر توجہ دیں۔ آج کل کے لوگوں کا طرز زندگی ذرا سست ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ اور دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اس کا اثر آپ کی سیکس کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاکلیٹ کا استعمال آپ کے جنسی تعلق کو بہتر بنا سکتا ہے، کیونکہ اس میں موجود اجزاء آپ کے جسم پر اچھے اثرات ڈالتے ہیں اور آپ کا موڈ اچھا بناتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کیفین بھی جنسی تعلق کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور عورت کی جنسی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جہاں ہم چند غذائی اجزاء کا ذکر کر رہا ہوں جو آپ کے جنسی تعلق کو زیادہ خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ بیٹا کیروٹین۔ مختلف تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ بیٹا کیروٹین سے بھرپور غذائیں سپرمز کے فیمیل ایگ تک بڑھنے کی صلاحیت کو 8% تک بڑھا دیتی ہیں اور اس طرح یہ سپرم ضائع نہیں ہوتے۔ گاجر اور پالک میں بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے، لہذا اس سے جنسی قوت میں بھرپور اضافہ ہوتا ہے۔ وٹامن سی۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں جو آپ کی جنسی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے تو آپ کو ایسی غذاؤں کی ضرورت ہے جو وٹامن سی سے بھرپور ہو۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور اپنے بستر پر اچھا وقت گزارنے کے لیے وٹامن سی سے بھرپور کنو اور آملے کا استعمال کریں۔ زنک۔ اگر آپ کی غذا میں زنک کی کمی ہوتی ہے تو جسم میں سپرم بھی کم بنتے ہیں۔ زنک والی غذائیں جسم میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا کر سیکس میں اضافہ کرتی ہیں، لہذا ایسی غذائیں جسم میں زنک میں وافر مقدار میں موجود ہوں۔ اس کے لیے آپ تل، دالوں اور کاجو کا استعمال کریں۔ وٹامن ای۔ جسم میں ہارمونز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے وٹامن ای والی غذاؤں کا استعمال کریں۔ ہارمونز میں اضافہ جنسی قوت کو بڑھاتا ہے۔ وٹامن ای حاصل کرنے کے لیے پالک اور بادام کو اپنی غذا میں ضرور شامل کریں۔ ناظرین، جسم کے تمام حصوں کی صفائی کے لیے میں آپ کو کچھ اقدامات بتا رہا ہوں۔ جسم کے تمام حصوں کی صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل ہر فرد کی مجموعی صحت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنسی صحت و صفائی کے اصولوں پر عمل مباشرت سے پہلے اور بعد میں بہت ضروری ہے تاکہ ممکنہ طور پر انفیکشن اور پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ ماہواری میں اصول صحت۔ ماہواری میں اصول صحت خواتین میں جنسی صفائی حیض کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حیض کے دوران صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اس میں باقاعدگی سے پیڈز ٹیمپنس کی تبدیلی بھی شامل ہے۔ گندے پیڈز ٹیمپنس شدید انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں جس میں ٹاکسک شاک سنڈروم شامل ہے۔ یہ خواتین میں جان لیوا صورتحال ہوتی ہے جو خون میں بھیگے ہوئے ٹیمپنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خواتین کو ایک کارآمد مشورہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ غیر استعمال شدہ پیڈز یا ٹیمپنس کو پلاسٹک بیگ میں ریپ کر کے رکھیں جب تک آپ انہیں دوبارہ استعمال نہ کریں، ورنہ یہ اشیاء اطراف کے ماحول سے آلودہ ہو جاتی ہیں اور نتیجتاً پیشاب یا اندام نہانی کے انفیکشن کا سبب بنتی ہیں۔ جنسی تعلقات کے بعد اصول صحت یہ ہے، جنسی تعلقات میں دونوں شریک حیات شامل ہوتے ہیں، اس لیے جنسی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل مرد و عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ سب سے اہم اور آسان تجویز ہاتھ دھونا ہے۔ فور پلے میں چھونے اور پیار کرنے کے عمل کی وجہ سے ہاتھوں اور منہ کے ذریعے جراثیموں کے منتقل ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ جنسی تعلقات کے بعد بہت سے جوڑے سستی محسوس کرتے ہیں اور صفائی میں تاخیر برتتے ہیں۔
ڈاکٹرز اس بات کی تردید کرتے ہیں کیونکہ ان کی تحقیق کے مطابق جنسی تعلقات استوار کرنے کے فوری بعد شاور لینے سے تمام جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بیکٹیریل اور ایسٹ انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جنسی تعلقات کے بعد پیشاب کرنے کا عمل بھی ایک صحت بخش عادات میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ پیشاب کے ساتھ ساتھ انفیکشن پھیلانے والے ایجنٹ بھی خارج ہو جاتے ہیں جو مباشرت کے دوران پیشاب کی نالی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جنسی تعلقات کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء کی صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ ان پر خون، اندام نہانی سے خارج ہونے والی رطوبت یا فضلہ کا داغ لگ سکتا ہے جو جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کا ایک اور ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تولیدی اعضاء کی صفائی، تناسلی اعضاء کو صابن اور پانی سے دھونے کی سفارش کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے خوشبودار صابن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اندام نہانی کی صفائی کے وقت پیشاب کی نالی اور مقد کی جگہ پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ عمل فضلہ کے جراثیموں کو مقد سے اندام نہانی تک منتقل ہونے سے بچاتا ہے۔ اندام نہانی کی صفائی کے لیے اسپرے ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک خوشبودار لیکوڈ ٹیوب کے ذریعے اندام نہانی میں اسپرے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بہت سے انفیکشن کے خطرات میں اضافہ اور طویل عرصے تک سنگین پیچیدگیوں کا سامنا رہتا ہے، جیسے بانجھپن اور کینسر۔ حفظان صحت کو برقرار رکھنے میں لباس بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹائٹ انڈر ویئر سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، جو بیکٹیریا کی افزائش کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ انڈر ویئر کے لیے کاٹن اور ڈھیلی فٹنگ والے میٹیریل کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ پسینہ جلدی اور مؤثر طریقے سے خشک ہو سکے۔ قصہ مختصر بس یہی ہے کہ جسم کے تمام حصوں کی طرح جنسی اعضاء کو بھی روزمرہ کی بنیاد پر دھونا اور صاف کرنا ضروری ہے۔ جس نقطے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ بس یہی ہے کہ تولیدی اعضاء کی صفائی فوری طور پر کرنی چاہیے تاکہ بیکٹیریا کو پنپنے کا موقع بھی نہ ملے، جو انفیکشن اور طویل مدت سنگین نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، کیونکہ اس میں میں نے آپ کو حمل نہ ہونے کی وجوہات اور جلد حمل ٹھہرنے کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس میں کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، کس بیماری میں آپ کو پریشانی کی بات ہے کس میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو حمل کے دوران بھی آپ نے کون سی غذا استعمال کرنی ہے جو بچے کی ذہنی نشو و نما کو فائدہ دیتی ہے، اس کے علاوہ جسمانی نشو و نما کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو فیڈ کتنے عرصے تک دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ناظرین، میری ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آگے بھی اچھے سے اچھے ویڈیوز بناتا رہوں۔ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔